السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ محترم حضرات، پڑھی گئی آیت سورہ آل عمران کی ہے، دوسرے ہی صفحے کی آیت کریمہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹا سا جنگ بدر کا نقشہ کھینچا، کہا قد کان لکم آیہ، کہ اس کے اندر ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی کی وضاحت آخری ٹکڑے میں کی کہ جو لوگ عقل مند ہیں، بصارت والے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ کس طرح سے؟ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، دو جماعتیں ہیں، دونوں کا مدبھیڑ ہوتا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی ہے، جنگ و جدال کر رہی ہے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور ایک جماعت ہے جو کہ کافر ہے۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 لوگ ہیں، کفار کی تعداد اپنے بالمقابل مسلمانوں کو ان سے بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ 1000 ہے، مسلمان اگر 313 ہے تو ان سے زیادہ وہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، 2000 کی تعداد ان کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس چیز میں بڑی ہی نشانی ہے۔ یاد رکھو، مسلمانوں نے رمضان کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بہت بڑے کارنامے انجام دیے مسلمانوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے نزول کے لیے جس مہینے کی 24 کی اور جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ بھی ماہ رمضان ہے۔ چنانچہ صحف ابراہیم 1 رمضان کو نازل ہوئے، اسی طرح توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، قرآن مجید 24 رمضان کو مکمل نازل ہوا۔ اسی طرح اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو جنگ بدر بھی 17 رمضان کو ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو فتح مکہ فتح ہوا۔ اسی طرح اسی ماہ مبارک کے اندر اندلس جو کہ ظالموں کے ہاتھ میں تھا، اسی رمضان کے اندر فتح ہوا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس 313 کا ٹیٹس لگا دیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، اور بس لگا دیتے 313 ہمارے مسلمان تھے، جو بس نماز کو آتے رمضان کے اندر رمضانی مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور بس دکھانے کے لیے اپنا ٹیٹس کے 313 بس مسلمان تھے اور انہوں نے یہ کارنامہ انجام کیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو نے اسلام کو کیا دیا؟ یاد رکھو، جب تک یہ قوم دینے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عروج پہ رکھا، اور جب یہ قوم لینے والی بن گئی تب سے اس قوم کا زوال اور پستی چالو ہو گئی۔ یاد رکھو، اس طرح سے ٹیٹس رکھ لینا چلو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اس بہانے 17 رمضان جنگ بدر کی تاریخ تو یاد آ جائے، لیکن جنگ بدر کوئی ایسی جنگ نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں تھی، اس قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے انہوں نے جنگ کی شروعات ہوئی اور جنگ کس طرح سے لڑی گئی۔ مسلمان آج دیکھو، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی روزی کے اندر برکت دے، دیکھو آپ آج فون اٹھاؤ، فلاں پکوان بنے گا، فلاں جگہ پہ ملے گا، فلاں ڈش بنے گی، فلاں جگہ پہ ملے گی، فلاں چیز ہے، فلاں پکوان فلاں جگہ ملے گا۔ آج لوگوں کا کمپٹیشن کھانے پینے کی بنانے کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، نہ عبادت
رمضان مبارک کے اندر مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور یہاں بڑے بڑے پکوان بنا کے کارنامے انجام دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج لوگ دیکھو حال دیکھو لوگوں کا. اللہ سب کی روزی میں برکت دے. دیکھو یہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ عبادت کا مہینہ. آپ کو نہ بخاری میں, مسلم میں, سنن ابی داؤد میں, ترمذی میں آپ کو کسی کتاب میں ایسا نہیں ملے گا کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے. نہ قرآن مجید کو آپ شروع سے سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک پڑھ لیجئے, آپ کو کہیں بھی ایک ایسی آیت نہیں ملے گی جس کے اندر یہ ہو رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ ہم اور آپ صرف اسٹیٹس لگانے سے اور 17 رمضان کو یاد کر لینے سے, صرف 17 رمضان نہیں, جیسا کہ میں نے بتایا بہت ساری چیزیں رمضان مبارک کے اندر بھی مسلمانوں کو تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جس قوم نے اپنی تاریخ بلا دی, سمجھ جاؤ وہ تاریخ سے صفحے ہستی کی طرح مٹا دیے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی, صحابہ نے جس طرح سے زندگی گزاری, ہم بھی اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس طرح سے صحابہ کرام نے رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں پانے کے باوجود اور سعادت ملنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا اعمال کیے, اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ صبح کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی جمعہ کے اندر, ابن زوجی رحمہ اللہ کی بڑی ہی بہترین, جب بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قبرستان میں جا کے اگر کہا جائے قبر والوں سے کہ قبر والوں بتاؤ تمہاری کون سی وش ہے, تمہاری کون سی تمنا ہے, تمہاری کون سی آرزو ہے, تمہاری کون سی خواہش ہے, تمہاری کون سی ڈیمانڈ ہے. قبر والے کہیں گے اس قبر کی مٹی نے ہماری ساری خواہشات چھین دی, ساری خواہشات ختم ہو گئی, بس ایک خواہش باقی ہے, ایک تمنا باقی ہے, ایک آرزو باقی ہے, ایک وش باقی ہے, ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں یوم من رمضان, رمضان کا ایک دن مل جائے, رمضان کا ایک دن مل جائے, ہم اپنی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کے آگے کا عذاب میں ہم تخفیف کروا دیں. اسی لیے زمین پر رہتے ہوئے اس رمضان کی قدر کر لو. زمین کے بعد اندر جانے کے بعد لوگوں کو اس کی قدر کا احساس ہو ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.